بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج سے واپس ہوتے ہوئے شہر تبریز پہنچے۔ وہاں کے علماء و صلحاء سے ملاقات کی۔ سلطان اباقا خان کے دو معتمد وزیر تھے جن کا نام خواجہ شمس الدین اور خواجہ علاء الدین تھا۔ حضرت سعدی سے ان دونوں کو خاص عقیدت تھی۔ ایک روز سلطان کی سواری آ رہی تھی اور یہ دونوں وزیر بھی اس کے ہمراہ سوار تھے۔ اتفاقاً حضرت سعدی بھی اسی راہ سے گزر رہے تھے جب ان دونوں وزیروں نے حضرت سعدی کو دیکھا تو اپنے گھوڑوں سے اتر کر حضرت سعدی کو نہایت ادب سے سلام کیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کو بوسے دیے۔ یہ حال دیکھ کر سلطان نے حاضرین سے پوچھا کہ شمس الدین نے کبھی ہماری تعظیم بھی اس مسافر کے برابر نہیں کی، یہ کون شخص ہے؟ جب دونوں وزیر حضرت سعدی کو مل کر واپس آئے تو سلطان نے پوچھا، یہ کون شخص ہے جس کی تم نے اس قدر تعظیم کی؟ وہ بولے، یہ ہمارے شیخ حضرت سعدی ہیں۔ سلطان کو حضرت سعدی سے ملنے کا شوق پیدا ہوا اور دونوں وزیروں کی وساطت سے حضرت کو اپنے پاس بلا کر ان کی صحبت سے مستفید ہوا۔ حضرت شیخ جب چلنے لگے تو سلطان نے کہا، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ حضرت سعدی نے فرمایا، نیکی یا بدی کے سوا دنیا سے کوئی چیز ساتھ نہ جائے گی۔ اب تم کو اختیار ہے، جو چاہو ساتھ لے جاؤ۔ سلطان نے کہا، اگر یہ مضمون نظم میں ہو جائے تو بہتر ہے۔ آپ نے اسی وقت 2 شعروں کا قطعہ نظم کر کے پڑھا جس کا اردو میں معنی یہ ہے، جو بادشاہ رعیت کی حفاظت کرتا ہے، خدا کرے اس کے لیے خراج حلال ہو، کیونکہ وہ اس کی نگہبانی کی اجرت ہے، اور اگر ہلکت کا راغی نہیں ہے تو وہ اس کے لیے سانپ کا زہر ہے۔ اس صورت میں جو کچھ کھائے گا وہ مسلمانی جزیہ ہے۔ ناظرین و سامعین، دنیا سے کوچ کرنے کے بعد ساتھ اگر کوئی چیز جائے گی تو نیکی یا بدی، اس لیے عاقبت اندیش افراد اپنے ساتھ نیکی لے کر جاتے ہیں اور بدی سے ہمیشہ کنارہ کش رہتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک دل حاکم اپنی رعایا کے راغی و نگہبان اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔